پہلا ادب تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اِذَا قَرَأْتَ اے اِذَا أَرَدْتَ أَن تَقْرَأَ، کشاف، بیضاوی، ابو سعود وغیرہ، جب تم ارادہ کرو قرآن کریم کے پڑھنے کا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، اس لیے کہ کوئی بھی نیک کام ہو شیطان اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے پناہ لیتے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد لے کر شیطان سے جو مردود ہے۔ تو قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ حدیث ہے ابو داؤد میں، نسائی میں، مسند احمد میں، موارد الظمآن وغیرہ میں کہ کل امر ذی بال، ہر وہ کام جو اچھا ہو، شان والا ہو، درجے والا ہو، اس کو نہ شروع کیا جائے فی روایت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ روایت ہے، بے حمد اللہ کے لفظ بھی، بے ذکر اللہ کے بھی، اور بے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظ بھی۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی شرح مسلم میں اس روایت کو بیان کر کے فرماتے جید کھری سند کے ساتھ، تو جو اچھا کام ہو اس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ہی پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اعوذ باللہ کا پڑھنا قرآن سے ثابت ہے، قرآن قطعی ہے اور اس کا حق بھی مقدم ہے، تو اس لیے اعوذ باللہ پہلے ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثبوت حدیث سے ہے جو خبر واحد ہے، اور حدیث کا درجہ قرآن پاک کے بعد ہے، لہذا پاک کو بسم اللہ، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ویسے بھی سلب کا مقام ایجاب سے پہلے ہے، پہلے لا الہ ہے پھر الا اللہ ہے۔ اعوذ باللہ میں پناہ لینی جو سلب کے درجے میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رب تعالیٰ کی ذات سے استعانت کرنی ہے جو اس بات کے معنی میں ہے۔ تو قرآن کریم کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ اعوذ باللہ پڑھیں پھر بسم اللہ پڑھیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ سب کتابوں میں بسم اللہ پڑھیں اور باقی کتابوں میں اور اندر استاد اعوذ باللہ قرآن کے علاوہ کسی میں نہ پڑھیں۔ قرآن میں تو پڑھنا ہے، نص سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ لا یمس الا المطہرون، بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی کا یہ مسلک ہے، وہو القول المشہور للامام احمد رحمہ اللہ۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالی کا بھی مشہور قول ہے، وہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی اس کے قائل ہیں کہ بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگانا، پڑھنے کی اجازت ہے عند القرب۔ زبانی قرآن کریم پڑھنا چاہے تو بے وضو پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، جنبی نہیں پڑھ سکتا، حائض اور نفسا نہیں پڑھ سکتے، باقی قرآن کریم بے وضو پڑھ سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
اس لیے انسان ہے، اگر وضو ٹوٹ جائے تو اپنے ساتھی کو اشارہ کر دے کہ بھائی قرآن ایک بار کو بند کر دینا اور بے وضو ہاتھ نہ لگا۔